باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج جس کلمہ پر ہم غور کریں گے وہ مسیح خداوند کے صلیب پر 7 کلمات میں سے پہلا کلمہ ہے۔ تو آئیں کلام مقدس میں سے سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پہلا کلمہ کیا کہا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جو مسیح خداوند نے صلیب پر کہا، یہ بنیادی طور پر مسیح خداوند کے ان لفظوں اور مسیح خداوند کی تعلیم کا یہ واضح طور پر ثبوت ہے جو مسیح خداوند نے اپنے لوگوں کو سکھایا کہ تم اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی مختصر ایک دعا ہے، اور یہ کلمہ جب مسیح خداوند نے بیان کیا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور یہ کہنا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ مسیح خداوند کی بنی نوع انسان کے ساتھ ایک گہری محبت کا اظہار ہے۔ اس کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ میں خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، اے باپ۔ دوسرے حصے میں درخواست کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر، اور تیسرے حصے میں معاف کرنے کی دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کلمہ کی خوبصورتی اور اس کلمہ کو کلیسیا کے معلمین معافی کا کلمہ کہتے ہیں، جو مسیح خداوند نے صلیب پر اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے بیان کیا۔ تو یہ معافی کا کلمہ مسیح خداوند نے جو صلیب پر کہا، اس کلمہ کی گہری روحانیت کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس پر دھیان و گیان کریں۔ تو جب ہم کلام مقدس پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنا اور صلیب پر قربان ہونا بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے کفارہ اور رہائی کے لیے تھا، کیونکہ رومی دور میں جس شخص کو صلیب دی جاتی تھی تو اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں بڑا گناہ ثابت ہوتا تھا اسے صلیب کی سزا دی جاتی تھی، لیکن مسیح خداوند کو صلیب دیا جانا یعنی مسیح خداوند میں کوئی گناہ نہیں تھا، تو پھر مسیح خداوند صلیب کیوں دی گئی اس کا ریفرنس ہمیں اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 53 باب میں سے ملتا ہے کہ مسیح خداوند جو صلیب چڑھائے گئے یا صلیب پر قربان ہوئے، بنیادی طور پر پیچھے لاجک کیا تھا۔ اور اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے
زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا، ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پیشین گوئی یہ بتاتی ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے لیے صلیب پر قربان ہوا۔ تو صلیب پر مسیح خداوند نے اس کلمہ سے جو مسیح خداوند صلیب سے کہا کہ باپ ان کو معاف کر، اس میں وہ تمام لوگ جن میں رومی حکومت اور مذہبی اس دور کے قائدین اور لیڈر اور وہ سارے عوام لوگ جنہوں نے مسیح خداوند کو ٹھٹھوں میں اڑایا، وہ تمام لوگ جنہوں نے کوڑے مارے، جنہوں نے کانٹوں کا تاج سر پر رکھا، جنہوں نے اس پر تھوکا، مسیح خداوند سب کے لیے معافی اور رہائی کی درخواست اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ اور روزوں کے یہ پاک ایام ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے اور معافی مانگنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے مقدس پطرس نے پوچھا کہ اے استاد، میرا بھائی کتنی مرتبہ میرا گناہ کرے تو میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا 7 کی بجائے 70 بار تک۔ تو اس سوال میں مسیح خداوند نے معافی کی لمٹ نہیں بلکہ ان لمیٹڈ معافی کی بات کی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ بائبل کی الہیات کے مطابق یہ خدا کی صفات میں سے معاف کرنا یہ ایک بڑی صفت ہے، اور اس بڑی صفت کا تجربہ آج ہم پاک کلام کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ مسیح خداوند جو کہتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو مسیح خداوند نے صلیب پر قربان ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ تو میں نے یہ جو ریفرنس دیا مقدس پطرس کا کہ اس نے معافی کے متعلق خداوند یسوع مسیح سے سوال پوچھا، تو اس کا مسیح خداوند نے اسے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، اور پھر ایک تمثیل بھی مسیح خداوند نے بتائی، اور اس تمثیل سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں معافی مانگنی کیسے ہے، اور پھر اس میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم ریئل طور پر معافی مانگتے ہیں تو مالک یا باپ ہمیں کس قدر ہم پر رحم کرتا ہے۔ تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ایک مالک نے اپنے قرضداروں سے حساب لینا چاہا، تو حساب کے لیے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر 10,000 قنطار تھے، اور جب وہ پیش کیا گیا تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو مالک نے بڑی سختی اور بہت ہی غصے میں آ کر کہا کہ اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو اس کو، اس کی بیوی کو اور اس کے بال بچوں کو اور جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض ادا کیا جائے۔ لیکن اس شخص نے گر کر مالک کی منت کی، اور جب گر کر منت کی تو مالک کو اس پر ترس آیا، اور جب ترس آیا تو یہ ترس آنا یہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ خدا انسانوں پر ترس کرتا ہے۔ تو جب ترس آیا تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ مالک نے اس کا قرض اسے بخش دیا، یعنی
بالکل معاف کر دیا، واپس لینے کی جو ریکوائرمنٹ تھی یا سوچ تھی اس کو ہی ختم کر دیا۔ تو اس تمثیل کے اس پہلے حصہ میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں معافی کیسے مانگنے چاہیے۔ عام طور پر جب ہم معافی مانگتے ہیں تو ہم معافی مانگنے کے لیے اپنے پورے دل سے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم معافی مانگنا اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے میری اس میں بدنامی ہے، رسوائی ہے، اور اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے معافی مانگنا ہم شرمندگی سمجھتے ہیں۔ لیکن معافی تب تک ممکن ہی نہیں جب تک انسان پورے دل سے جو گناہ ہوا ہے اس پر انسان پشیمان نہ ہو۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں مصرف بیٹے کی تمثیل ہے کہ مصرف بیٹا جب اپنے باپ کا گناہ کرتا اور دور دراز ملک میں جا کر سب کچھ جب وہ واشی میں اجاڑ دیتا ہے اور واپس اپنے باپ کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کہتا کیا ہے؟ پہلے وہ اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے باپ، میں نے تیری نگاہ میں اور آسمان کی نگاہ میں بڑا گناہ کیا ہے، اور اب میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ یعنی یہ اس کے مطالب بیٹے کے اس جملے میں یا اس فکرے میں پہلے اس نے اپنے گناہ کا احساس کیا ہے، دوسری بات کہ وہ اقرار کر رہا ہے، اور تیسری بات کہ وہ ترک کرنے کا جو ہے وہ عہد کر رہا۔ تو جب اس نے یہ سوچا، یہ اپنے دل میں پلان کیا، تو جب آیا اپنے باپ کے پاس تو باپ بھی بیٹے کو دیکھ کر دونوں بائیں پھیلا کر کھڑا ہے اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی معافی کا عمل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ معافی مانگنا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاف کرنا یہ ایک الہی صفت ہے جو خدا میں تھی۔ اور معافی مانگنے والا جھکتا ہے، اور معاف کرنے والا اس کو اٹھانے کے لیے اس پر ترس کھاتا اور جھکتا۔ یعنی معافی مانگنا اور معاف کرنا یہ دونوں خوبصورت رویے ہیں۔ تو اس معافی مانگنے اور معاف کرنے کی بابت دونوں فریقین کے درمیان ملاپ اور ہم آہنگی اور رشتوں میں استواری ہوتی، اور یہی مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا، کہ باغ عدن میں جو رشتہ ٹوٹا ہے اس رشتے کے کفارہ کے لیے وہ صلیب پر قربان ہو اور بنی نوع انسان کے لیے نجات کا سبب ہو۔ تو یہ آج ہم اپنی زندگی میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ بہت مرتبہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو خود تو ہم معافی کے لیے رضامند ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں معاف کر دے، لیکن جب ہمیں کسی کو معاف کرنے کی نوبت آتی یا موقع ہوتا ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی کی ریفرنس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ کی دعا میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ پڑھتے تو ہم ہیں لیکن عملی طور پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو عملی طور پر جب تک ہم نہیں کرتے تو جو میں نے ریفرنس دیا مقدس متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں سے سخت دل خادم کی تمثیل، تو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ شخص جس کو مالک سارا قرض بخش دیتا ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو اس نے بھی
کسی اپنے نوکر سے، کسی اپنے دوست سے قرض لینا تھا، اور اس کا قرض بھی بہت محدود تھا، تھوڑا تھا، لیکن وہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اسے پکڑ کر قید خانہ میں ڈالتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اکثر اوقات ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن آج ہم یہ کلام مقدس کی روشنی میں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی کو معاف کریں تو پورے دل سے معاف کریں۔ اگر ہم پورے دل سے معاف نہیں کرتے تو پھر ہمارا معاف کرنا بے جا اور بے معنی ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ تو ہم بعض اوقات معاف کرتے ہیں، لیکن معاف کرتے ہیں دنیا کے ڈر سے یا دوسروں کا منہ رکھنے کے لیے، اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جیسے ہی پھر مجھے موقع ملا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ معافی نہیں، یہ مفاہمت ہے اور یہ کمپرومائز ہے، کیونکہ معاف کرنے والا اگر اپنے دل سے معاف نہ کرے تو وہ معافی نہیں۔ تو آئیں آج ہم بھی ان روزوں کے مقدم اور انمول ایام میں جب یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، تو آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی پر غور و خوض کریں، ان واقعات کو یاد کریں جب ہم نے خدا کی نگاہ میں یا اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کی نگاہ میں گناہ کیا، تو ان گناہوں کے لیے معافی مانگیں، توبہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ مسیح خداوند کے منظور نظر ٹھہریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔